بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل واقعات نبوی میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہم اسلام کے ایک عظیم واقعے ہجرت مدینہ پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ ہجرت کی، جو صرف ایک سفر نہیں بلکہ اسلام کے نئے دور کا آغاز تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب مکہ میں مشرکوں کے ظلم اور ستم کا شکار تھے۔ نبوت کے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قریش نے اپنی کوششیں اور تیز کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اذیت دی گئی بلکہ ان کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ اس ہفتہ حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیا راستہ کھول دیا۔ مدینہ، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بستی میں بلایا اور اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جب ایک قوم نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ اس ہجرت میں برکت اور نجات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کی، اور اس سفر میں غار سور میں چھپنے کا واقعہ بھی آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ مدینے کے لوگوں نے اپنی چھتوں پر چڑھ کر طلع البدر علینا کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ صرف خوشی کا اظہار نہیں تھا بلکہ اسلام کے نئے دور کا آغاز تھا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عظیم کام انجام دیا۔ مواقعات مدینہ یہ معاہدہ تھا جو مدینہ کے مسلمانوں اور مکے سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارے کا تعلق پیدا کرنا تھا۔ اس مواقعات نے مسلمانوں میں محبت، ایمان اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے غیر مسلمان قبائل، یہودیوں اور مشرکوں سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا مقصد مدینہ میں امن و امان کا قائم اور مسلمانوں کو ان قبائل سے تحفظ دینا تھا۔ یہ اسلامی ڈپلومیسی کا پہلا عنوان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ مدینہ کے لوگ اسلام کو دل سے قبول کرتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ ہجرت کے بعد اسلام کی دعوت صرف عرب تک محدود نہ رہی بلکہ یہ دنیا بھر میں پھیل گئی۔ ہجرت مدینہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اسلام کی شناخت اور پہچان کا آغاز تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے اسلام کی تہذیب، ریاست اور حکمت کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی قربانیوں اور صبر کا پھل آج تک مسلمانوں کو اپنی روحانی زندگی میں ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ہجرت مدینہ سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگی میں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اور اس کی تفصیلات سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ہجرت مدینہ کا یہ واقعہ صرف اسلام کی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے اور واقعات سنیں اور سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر